السلام علیکم، ویلکم ٹو ایرم وائس۔ محترم ناظرین، آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں، یہ میں نے اپنے مرشد محترم کے ایک شاگرد سے سنا تھا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، رات کے اندھیرے میں ہینڈ فری لگا کر خاموشی کے اندر یہ واقعہ سنیں گے تو بڑی گہرائی ہے اس واقعے میں، اور کتنی حقیقتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی کہ آج کل لوگ حسد اور جلن میں کس حد تک گر جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ واقعے کا کوئی بھی پہلو اسکپ مت کیجیے گا۔ پیارے محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے ایک اسلامی گھرانے جو کہ نماز کے پابند اور پردے کے پابند تھے۔ گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی، نہ ہی کسی سے لینا نہ ہی کسی سے دینا، یعنی کبھی کسی کا برا نہ چاہا، نہ ہی کبھی کسی سے حسد کری۔ گھر کے اندر ایسی خوشحالی، پیسے کی رحل پہل، کبھی جو ہے وہ کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کری، اور نہ ہی کبھی کسی کے لیے برا چاہا۔ یہ میاں بیوی اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹیاں نہایت ہی پردے کی پابند، اپنے ابو سے کہنے لگیں، ابو جان، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، ہم جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو ابو جان نے کہا کہ پچھلے سال ایک بیٹھی تھی، اس سال بھی ایک بیٹھ جائے، جو پچھلے سال بیٹھی تھی وہ اس سال نہ بیٹھے۔ بہرحال یہ ابو جان نے کہا باقی آپ کی مرضی، امی جان سے مشورہ کر لیں۔ امی جان نے کہا کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور آپ میری ہیلپ کرا دیتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر بیٹھنا چاہے تو۔ اس پر جو ہے وہ ایک بیٹی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے راضی ہو گئی، اور پھر رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف میں بیٹھ گئی۔ اعتکاف کے اندر ہی اس کی کچھ عجیب و غریب حالت ہوئی، کندھے ایسے بھاری ہو گئے اور پھر اس کو الٹیاں سٹارٹ ہو گئیں، اور عجیب و غریب حالت اور کیفیت کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس کا اعتکاف ٹوٹوانا پڑا، یعنی حالت بہت ہی زیادہ غیر ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اعتکاف سے باہر آئی، ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ کچھ دن تک جو ہے وہ دوائیاں چلیں، لیکن حالت وہی، معدہ اس قدر خراب ہو گیا، اور رات کو سوتی تو عجیب و غریب سے جھٹکے اس کو لگتے، اور پھر آہستہ آہستہ معاملات کھل کے سامنے آ گئے۔ ان کے والد صاحب بھی نہایت ہی نمازی پرہیزگار انسان تھے۔ جب انہوں نے دم درود شروع کرا تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وہ لڑکی بھاگتی ہوئی آئی، وہی والی بیٹی، اور اس نے آ کر جو ہے وہ والد صاحب کا گلا پکڑ لیا۔ جیسے ہی والد صاحب کا گلا پکڑا تو والد صاحب سمجھ گئے یہ تو کوئی جناتی معاملات ہیں۔ خیر جیسے تیسے انہوں نے اس وقت چھڑایا، اور پھر اپنی بیوی سے مشورہ کرا کہ میں تو دم درود کر ہی رہا ہوں، ہم تو گناہ گار ہیں، کیوں نہ اسے شریعت پابند کسی اللہ والے جو ہے وہ مولوی صاحب کو دکھایا جائے۔ پھر بلدیہ ٹاؤن میں ایک مولوی صاحب ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ جانے کا ارادہ بنا۔ اس کے بعد جیسے ہی ارادہ بنا، گھر میں کچھ اور انہونیاں ہونے لگیں، یعنی پہلے تو ایک دن موبائل غائب ہو گیا، اس کے بعد گھر سے کچھ رقومات جو ہے وہ غائب ہو گئیں، آنن فانن جیسے گھر میں تباہی سی مچ گئی ہو، کسی کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور جیسے ہی جن کی حاضری ہوتی وہ سامان توڑ توڑ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر پھینکتا، اور گھر کی حالت بد سے بدترین ہو گئی۔ وہاں جانے سے پہلے ہی اتنی رکاوٹیں آنا شروع ہو گئیں۔ بہرحال ایک دن ٹھان لی کہ اس کو ساتھ لے کر جانا ہی ہے، جیسے تیسے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے، گاڑی میں ڈالا، اور پھر ہم اس کو لے کر نکل گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد گاڑی میں اس کی اتنی حالت بگڑی کہ باہر آنے کو راضی نہ تھی، منہ سے عجیب و غریب آوازیں، پوری گاڑی کے اندر واویلا مچا دیا۔ باہر آتے وقت پھر وہاں کے کچھ خادمین تھے، انہوں نے مدد کرائی اور اس کو گھسیٹ کے پھر اندر لے گئے۔ ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے
کہ اچانک اس کی حالت پھر بگڑنا شروع ہو گئی۔ بہرحال اپنے نمبر آنے تک ہم جب اندر گئے تو مولوی صاحب نے نام وغیرہ پوچھا، اس کے بعد جو ہے کچھ کہا نہیں، اور پھر زور تیز آواز میں انہوں نے اور ان کے شاگرد نے جو ہے وہ تیزی سے کوئی پڑھائی اسٹارٹ کر دی۔ جیسے ہی پڑھائی اسٹارٹ کری تو میری بیٹی یکدم جو ہے وہ ہاتھ اونچے کر کے غرانے شروع ہو گئی۔ جیسے تیسے مولوی صاحب نے اس کو قابو میں لیا اور پھر پڑھائی کرتے گئے۔ ایک لیمو ایک کاندھے پر کاٹا، دوسرا لیمو دوسرے کاندھے پر کاٹا، پھر پڑھائی کری اور اس سے پوچھا، تمام معاملات کھل کے سامنے آ گئے۔ یہ کارنامہ کسی اور کا نہیں بلکہ مومانی وہ نمازی پرہیزگار آدمی بتاتا ہے کہ بچوں کی مومانی کا نام آیا۔ جب اس جن کی حاضری لگی اور مولوی صاحب نے اپنی پڑھائی کے ذریعے اس کو مارا پیٹا، پھر اس نے تمام بات بتا دی کہ ہم 4 لوگوں کا گروہ ہے اور ہم ان کے گھر میں تباہی مچاتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ فلاں جادوگر نے پابند کیا ہوا ہے کہ اس کے گھر میں تباہی مچا دو، اور جسم ہم نے اس کی بیٹی کا لیا ہے اور اس وجہ سے اس کے گھر کی چیزیں بھی غائب ہو جاتی ہیں، یہ سب ہم ہی لوگ کرتے ہیں لیکن ہم پابند ہیں۔ لیکن جب مولوی صاحب نے اس سے کہا کہ جاؤ تو جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ پھر مولوی صاحب نے اس کو لیمو کاٹ کے جگہ جگہ سے اس کے جسم میں جو ہے وہ زخم دیا اور آخری دھمکی لگائی کہ تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ جادوگر سے ہم مجھے آزادی اور میرے دوستوں کو دلوا دیجیے۔ پھر مولوی صاحب نے قول و اقرار لیا۔ قول و اقرار کے بعد مولوی صاحب نے کہا تو ان کی فیملی کے آس پاس بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس نے قول و اقرار کے بعد بتایا کہ میں فیصل آباد سے آیا ہوں اور جادوگر نے مجھے جو ہے وہ ہوا میں سے مطلب میں آزاد تھا، مجھے قید کر کے ان کی فیملی کے اوپر مسلط کر دیا اور میں اس کی جادو سے بندھا ہوا تھا۔ اب آپ نے مجھے آزادی دلا دی ہے تو میں اب یہاں سے واپس فیصل آباد چلا جاؤں گا اور آج کے بعد کسی کو پریشان نہیں کروں گا۔ اس نے جب وہ بتا رہا تھا تو یہ بھی بتایا، یعنی مولوی صاحب نے پوچھا تو گھر تک کیسے پہنچا؟ تو اس نے کہا قبرستان کی مٹی سے میں گھر پر آیا ہوں، اور یعنی قبرستان کی مٹی پانی میں ملائی گئی ہے باقاعدہ، اور پھر اس کے ذریعے میں اس کے لڑکی کے جو ہے وہ پیٹ میں اتر گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کو طرح طرح کی معدے کی اور طرح طرح کی بیماریاں لگائیں، گھر میں دوسری پریشانیاں پھیلائیں، اور اب میں جو ہے وہ تمہارے چنگل میں پھنس چکا ہوں، مجھے آزادی دلا دو۔ خیر مولوی صاحب نے اس کو آزادی دی، اس نے معافی تلافی کری۔ اس کے بعد اس لڑکی کو جو ہے کچھ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے دیا مولوی صاحب نے، اور ان کو بتایا کہ آپ کے گھر کے معاملات اب ٹھیک ہیں، لیکن آپ نے جو ہے وہ چوکنا رہنا ہے کیونکہ جو آپ کے دشمن ہیں وہ دوبارہ وار کر سکتے ہیں، الامان والحفیظ، اور کچھ پڑھائیاں ان کو پڑھنے کے لیے دی۔ اللہ پاک ایسے حاسدین سے محفوظ فرمائے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ پیارے ناظرین، اب تک جتنی بھی میں نے آپ کو قصے سنائے ہیں میرے چینل پہ جائیے وزٹ کیجیے، سارے کے سارے ابھی جو میرے قریبی یعنی جو میرے سامنے پیش آئے یا جو میں نے ایسے لوگوں سے سنے جو سچے اور اچھے ہیں تو وہ میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر۔ اللہ حافظ، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔